الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین آمین یا رب العالمین۔ یہ میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا، آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی تھی، کس کو یاد ہے اور کس نے کیا ہے اور کس نے نہیں کی؟ وہ اسائنمنٹ کس کو یاد ہے؟ عائشہ آپ نے کی؟ اچھا، آپ نے بیٹا کی؟ اچھا، اور کس نے کی؟ اور کس نے کی؟ کدھر میں سے کدھر ہاتھ ہے؟ اچھا آپ نے کی، اچھا آپ نے کی۔ چلو میں اس کو ابھی سنتی ہوں، پہلے میں دوبارہ لوٹ کے جو میں نے اسائنمنٹ آپ کو دی ہے میں دوبارہ پیچھے سے اسی کو ایک دفعہ ریوائز کر کے آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اور آپ اس کے ساتھ دیکھتے جائیے گا کہ آپ کے اسائنمنٹ میں یہ بات ذکر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایویلیویٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ بچے سے خود بچہ کا نمبر لگواتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں اس کو ذرا دوبارہ پیچھے جا رہی ہوں، جان کے پیچھے جا رہی ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا۔ ایک شخص ہے جو ایک واقعہ سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور اصحاب رسول کو، کہ یہ آپ ہی کے ساتھ سب معاملہ نہیں ہو رہا، یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا۔ جب بھی رسول آیا لوگوں نے استہزاء بھی کیا اور تکلیفیں بھی پہنچائیں، اذیتیں بھی دی، مذاق بھی اڑایا اور مان کے نہیں دی، اور یہی کہتے رہے تو بشر ہے، تو رسول نہیں ہو سکتا، اور جو تو کلام لائے تیرا اپنا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور ہم نہیں مانتے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، عجیب کہانیاں تم کرتے ہو ہمارے ساتھ، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب مر کے مٹی میں رل مل جائیں گے، چورا ہڈیاں ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اسی وجود کے ساتھ۔ آپ یاد رکھیے گا، اسی وجود کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم۔ یہی جو شکل، یہی جو آپ کا کنسٹرکشن یا آپ کا فزیک ہے، اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ یہ شاید آپ کو پتہ ہے، کس کو پتہ ہے کہ جب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے تو ظاہری شکل و صورت یہی ہوگی، کیفیت بدل جائے گی۔ اور کیفیت سے کیا مراد ہے؟ کیا بدل جائے گا؟ شاباش، ایک رضوانہ ہے، اور جی دیجیے مائک جلدی سے۔ دنیا میں ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں تکلیف دی جائے گی، دوبارہ زندہ ہو جائے گی، دوبارہ کیفیت بدل جائے گی آپ کی برداشت کی۔ آپ کو جو سزا ملنے والی اس کے ذریعے سے معدوم نہیں کر دیا جائے گا۔ دنیا میں آپ کو آگ اللہ نہ کرے لگ جائے، جل جائے، ایک خاص پرسنٹیج سے زیادہ آگ لگ جائے، ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی آپ کا جو ہے گلا کاٹ دے، مر جاتے ہیں، چھت پہ سر سے پر کوئی اینٹ گرے، مر جاتے ہیں۔ یہ کیفیت انسانی جو ہماری ذاتی وجود کی، یہ بدل جائے گی۔ یہ اس طرح بدل جائے گی کہ آپ مر نہیں پائیں گے، جتنی اذیتیں آپ کو دے دی جائیں، پیٹ چیر کے جو ہے وہ نہ آتے باہر پھینک دی جائیں نکال کے، سارا تھوڑے سے توڑ دیا جائے، سمجھ جائے، کوئی زبان کھینچ کے باہر لا جائے، کوئی بڑے سے بڑا کام ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا کام ہو جائے، آپ کی جسم دوبارہ ویسے کا ویسے ہو جائے گا۔ کس لیے؟ کہ دوبارہ اذیت سہو، دوبارہ عذاب سہو۔ یہ وہ عذاب ہے جو تم نے اپنے لیے خود پسند کیے تھے، تم نے دنیا میں وہ اعمال خود اپنے شوق سے کیے تھے، جن کی سزا یہ جو ہے، یہ عذاب ہے، یہ کیفیت بدل جائے گی۔ بات سمجھ جائیے گا کہ اس وقت جیسے دنیا میں ایک خاص حد سے زیادہ انسانی جسم برداشت نہیں کرتا، مر جاتا، ختم ہو جائے، وہاں اذیت کی انتہا ہوگی، موت نہیں آئے، معدوم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے پتھر مارے گا ایک شخص کسی کے سر کے اوپر، اور اس کا سر ٹکڑے ہو جائے گا، پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جائے گا، جب تک وہ پتھر اٹھا کے لائے گا دوبارہ جو ہے فرشتہ، وہ دوبارہ جڑ جائے۔ یہ کیفیت اللہ معاف کرے، یہ اس لیے ہے کہ آپ اور میرے، اللہ معاف کرے، مجرموں کے جرم کی کل سزا دینی جب چاہیے ہوتی ہے، تو پھر اگر معدوم ہو گیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو یہ معدوم نہیں ہوں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ جتنی بار اللہ معاف کرے اذیتوں کی انتہا کو پہنچے گا انسان جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور اسی طرح وہ کیفیت بھی بدل جائے گی، آپ کی جنتیوں کی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ یہ بولو براز ہے، یا آپ کے اندر سے آنے والے کوئی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی، پسینے کی بو ختم ہو جائے گی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے، آپ کی کیفیت بدل جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ رہیں گی۔ تو میں آپ سے بات کیا کر رہی تھی کہ وہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے کہ ایسے ہی کرتے ہیں یہ سب لوگ، اور مرنے کے بعد اٹھائے، کوئی نہیں چاہتے مرنے کے بعد۔
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلب کے لیے، تسلی کے لیے ایک ایسا قصہ بیان کیا ہے قرآن میں، جس قصے کے لفظوں سے لگتا ہے کہ اس قریہ، اس بستی سے اہل عرب واقف تھے۔ القریہ، اصحاب القریہ، اس بستی کا، خاص بستی کا ذکر کرو ان کے سامنے، یعنی تمہیں پتہ ہے وَاضْرِبْ، اور ذکر کرو ان کے سامنے کیا، اس خاص بستی کا ذکر کرو جس میں ہم نے 2 رسول بھیجے، اور جب دونوں کا استہزاء ہوا اور نہ مانا گیا تو ہم نے اس کی مدد کے لیے تیسرا رسول بھیج دیا۔ انہوں نے تینوں کو نہیں مانا، بالآخر اس مقام تک آ گئے کہ رسولوں کو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ باز آ جاؤ ورنہ لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، یا پھر اور اس کے علاوہ تمہیں اپنی طرف سے بہت دردناک عذاب سے بھی دوچار کریں گے۔ اس وقت ایک منظر کھلتا ہے اور ایک شخص دوڑتا ہوا دور کے علاقے سے آتا ہے، من اقصی المدینہ، رجل یسعی، ایک شخص آتا ہے دوڑتا ہوا، یسعی، دوڑتا، اور کیا کہتا ہے؟ دوبارہ آپ دیکھیں، میں وہاں سے اب شروع ہو رہی ہوں جہاں سے میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی تھی، آپ کو اگر بات سمجھ، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس میں ایک بات رہ بھی گئی تھی اس لیے بھی میں پیچھے آئی ہوں دوبارہ۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اگر ان کے ذہن میں آپ کی رہ جائیں گی تو آپ کے لیے بہت سا قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ بھاگا ہوا آیا اور اس نے کیا آواز دی؟ آتے ہی کہا اتبعوا المرسلین، رسولوں کا اتباع کرو۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے اتباع، ایک ہے مرسلین۔ پہلی بات کس چیز کا؟ جس نے کیا ہوا اسائنمنٹ بتائے، مرسلین سے کیا ثابت کیا انہوں نے؟ اتباع المرسلین، شاباش جس نے اسائنمنٹ کی بھی ہے، بولے کیا؟ جی میری بیٹی، جی نہیں بیٹا، پیروی تو وہ تو لفظی ترجمہ تو ہو گیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اس نے مرسلین کہا تو کیا ثابت کیا؟ یہی چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی بیٹی عائشہ، ذرا دونوں طرف مائک رکھ لو، سرازی والا بھی لے لو، ادھر والے ادھر دے، ادھر والے ادھر دے، دونوں طرف دے، ایک ادھر والے کو دے دو، آپ لو نا ادھر، آپ ادھر بیٹھو، ادھر سے آپ ادھر اٹھ جاؤ، چلو۔ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے ان کی یعنی کہ رسالت کا جو ہے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ تم رسول نہیں ہے، تم رسول نہیں ہو، یہی کہتا تھا نا، اور وہ کہتے کہ نہیں اللہ گواہ ہے رسول ہے۔ تو پہلی بات اس نے آتے ہی کیا کیے؟ اتبعوا المرسلین، کہ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ واقعی رسول ہے، تم نہیں مان رہے، تم غلط ہو، یہ واقعی رسول ہے۔ پہلی بات سمجھ آئے نا، اتبعوا المرسلین، یہ رسول ہیں، رسولوں کے لیے تاکید کی گئی، کہا گیا۔ ایک تیس بہت دور سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کیا کہا کہ اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اب اتبعوا کا میں آپ کو کچھ تو بتایا تھا، آج ایک اور میں اس کے اندر آپ کو بات بتاتی ہوں۔ اتباع مرسلین سے کیا مراد ہے؟ رسولوں کے اتباع سے کیا مراد ہے؟ ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ جواب ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کرو جی۔ کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف اور گہرائی میں چاہیے، اور یہ تو سادہ سا جواب ہے، ہر کوئی دے دے گا، اور گہرائی میں چاہیے۔ اتباع مرسلین کیوں ضروری ہے؟ اتباع، پیروی رسولوں کی کیوں ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، عام کی بات ٹھیک ہے لیکن بہت سطحی بات ہے، یہ گہری بات میں چاہیے، گہرے اتریے۔ جی مصرا جی جلدی سے ادھر والے۔ اللہ تعالیٰ کو رسول بناتا ہے، چن کر بھیجتا ہے، وہ ایسا بندہ جو بالکل ذرا اور گہرے چاہیے، ذرا اور گہرے چاہیے، ذرا جی بیٹا دیں ان کو، تیزی دکھاؤ کوئی۔ قوموں میں سے انسان ہے اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نہیں میری بیٹی، نہیں میری بیٹی، نہیں جی آپ جی۔ اتباع وہی کرتا ہے، مطلب پہلے اس میں محبت ہمارے لیے نہیں میری بیٹی، نہیں میری بیٹی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتباع کیوں کیا جائے؟ آپ کہتے ہیں اتباع وہ کرتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے، محبت ہوگی تو اتباع ہوگا۔ میں تو پوچھ رہی ہوں کیوں اتباع کیوں؟ اور مرسلین کا جی میری بیٹی شاباش۔ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے جو میں ساتھ چلا، دھیان کرو، آپ کا اصل میں وہ اسائنمنٹ ہے جو میں ساتھ چلا رہی ہوں جی۔ نہیں میری بیٹی، یہ سب آپ کی باتیں ٹھیک ہے،
میں ان کو غلط کسی کو نہیں کہہ رہی، لیکن جہاں تک میں آپ کو لے جاؤں، جی میرا بچہ، تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے. نہ میرا بچہ، نہ میرا بچہ. جی سوال یہ ہے کہ اس نے آتے ہی کہا اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کا. ایک بات آپ نے بتا دی کہ اس نے جب مرسلین کہا تو یہ بات اس نے ثابت کر دی کہ جنہیں تم کہہ رہے ہو یہ رسول نہیں ہیں، یہ واقعی رسول ہیں. اس کی گہری بات آ گئی سامنے. ٹھیک ہے، آپ سب نے لکھا ہوگا انشاءاللہ، جس نے بھی لکھا ہو. پہلی بات تو ثابت ہو گئی کہ ایک دور دراز سے شخص آ رہا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یہ اتباع کرو مرسلین کا. ٹھیک ہو گیا. تو مرسلین کو تو گویا اس نے کیا کر دیا، ثابت کر دیا کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ رسول نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب گواہ ہے، رب گواہ ہے کہ ہم انک لمرسلون، ہم رسول. لیکن کہا اتباع کرو. اس میں بہت گہری بات ہے، جو پہنچ گیا بہت بڑے انعام کا حقدار ہوگا. کیونکہ وہ شخص جانتا تھا اس کے اندر ایمان تھا پہلے سے. نہیں بیٹا، میں یہ پوچھا ہی نہیں آپ سے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس نے کیوں کہا رسولوں کا اتباع کرو. رضوانہ آپ ٹرائی کرو، یہ ٹرائی کریں. جی جی میری بیٹی. اچھا ابھی 1 منٹ. محبت کرتا ہے. نہیں میری بیٹی، یہ سب باتیں آپ کی صحیح ہیں، یہ سب باتیں غلط کوئی بھی نہیں. جی ان کا قول، عمل، سیرت، کردار ایک ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے. نہیں میری بیٹی، نہیں یہ بھی صحیح ہے، آپ کی باتیں صحیح ہیں، مگر جو میں پوچھ رہی. جی آپ بولے، یہاں سے ہاتھ کا ان کو دو بیٹا، ان کو دو جلدی سے. یہ بھی سادہ بات ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی. آپ کہہ رہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کہہ رہی جو میں کہہ رہی ہوں. 1 منٹ، باری 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 باری. جی اس لیے کہ وہ جو پہلے رسولوں کی قوم کا حال، وہ اس قوم. نہیں میری بیٹی، نہیں میری بیٹی. جی ان کی ذاتی غرض کوئی نہیں، ان کا نہیں میری بیٹی، یہ ساری باتیں ٹھیک کر رہی ہیں آپ، ساری بات. جی بیٹا سبحانہ، ہم ان کا اتباع نہیں کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تھوڑا سا صحیح کرو، قریب پہنچیا. اس لیے کہ دین کی شکل ہی نکلتی ہے دین کا جو ہے اتباع رسول سے. اتباع رسول کے بغیر دین اپنی حیت قائم نہیں کر سکتا. بات سمجھ رہے نا؟ دین اپنی حیت قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ اتباع رسول ہو. قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا، اس خالی قرآن کو قرآن کے ساتھ آپ کیسے دین میں کیا ہے، یہ نماز پڑھو، یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ جہاد ہے، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہیں ہے المنکر ہے، یہ سچائی ہے، یہ سچی گواہی ہے، یہ امانت ہے، یہ وعدہ وفا. جتنی ساری باتیں ہیں وہ سب کی سب اپنی شکل بناتی ہیں. دین اپنی شکل بناتا ہے، دین اپنے آپ کو واضح کرتا ہے، دین اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے. کیسے؟ اتباع رسول سے. رسول جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ کل کے کل دین کو پریزنٹ کر رہا ہے، پریزنٹ کر رہا ہے، پیش کر کل دین کو. جو دین جس بھی رسول پر جو کچھ بھی اتارا گیا، رسول کیا کر رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ دین کی شکل پیش کر رہا ہوتا ہے. یہ ایسا دین ہوگا، کیسا دین ہوگا کہ رسول وہی کر رہا ہوگا جو قرآن کہہ رہے ہیں. ہم نے خالی قرآن پڑھ کے ہم کیسے کہیں گے کہ ہم یہ کر لیں گے، جب تک کہ اس کے درمیان رسول جو ہے اپنی کارکردگی، اپنی سیرت، اپنے انداز، اپنے طریقے، اپنی سنت کے ساتھ واضح نہ کر دے کہ یہ کرو گے تو دین ہے اور یہ کرو گے تو دین نہیں. تو دین کا ڈھانچہ، دین کی شکل، دین کی حیت، دین کا قیام صرف کس طرح ہوتا ہے؟ اتباع رسول سے. جو اتباع رسول نہیں کرے گا، جتنا مرضی کہے کہ میں دیندار اور میں فلانا، دین اس کے وجود سے کبھی ٹپکے گا نہیں، کبھی سامنے نہیں. تو اتباع رسول کا مطلب ہے کہ کیوں کہا گیا کہ آپ یاد رکھیے، کتاب آ گئی، ٹھیک ہے آ گئی، کوئی بھی کتاب آئی، رسول نے اس پر عمل کر کے نہیں دکھایا اور اس کے ماننے والوں نے اس کے مطابق جیسا رسول کرے ویسا نہیں کیا، دین کی حیت قائم ہی نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. یہ دین ہمارا کیا پیش کرتا ہے، کیا ہے جس کو ہم آج سمجھتے ہیں سب کے سب. آج قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. کہاں سے سمجھ آ رہی ہے؟ کس سے سیکھا ہم نے، کس سے دیکھا ہم نے، کس کو دیکھا؟ خود نہیں دیکھا لیکن باہر کس کو دیکھا؟ رسول کو وہ کرتے ہوئے، وہ رسول کو کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے ان کا اتباع کیا تو ہمارے وجود سے دین کی حیت سامنے آئی، ہمارے وجود سے دین کا حیولہ سامنے، ہمارے وجود سے دین کی شکل سامنے، ہمارے وجود سے دین کی بنیادی باتیں سامنے آئیں. تو دین تو سامنے آئے گا ہی نہیں، بے شک آپ کتاب پڑھتے چلے جائیں.
جتنی مرضی آپ کتاب پڑھتے چلے جائیں، جب تک آپ کیا کریں گے، رسول جو کچھ کر گیا ویسا نہیں کریں گے تو دین کا حق آپ ادا نہیں کر سکتے، دین کو اپنے ذات کے ساتھ پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں، اس نے بہت بڑی بات کی، بہت گہری بات کی کہ یہ رسول ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم نہیں مانتے غلط ہو، یہ واقعی رسول ہیں اور ان کا اتباع کرو تو صحیح دین جو ہے تم پریزنٹ کر سکو گے، اتباع نہیں کرو گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں دین کے۔ مثال کے طور اب جو لوگ جو ہے ہمارے ہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں سنت رسول کا پتہ ہی نہیں، اتباع رسول کا پتہ ہی نہیں، رسول سے بس محبت کرنا، ان کے لیے نعتیں پڑھ دینا، ان کے لیے میلاد کرا دینا، ان کے لیے جو ہے وہ نکال لینا، جلوس نکال لینا، وہ اس کو کہتے ہیں دین ہے۔ دین کی حیت صحیح ہے؟ دین کا نقشہ صحیح ہے؟ دین کی شکل صحیح ہے؟ کیوں کہ رسول تو یہ نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں اتباع رسول کریں گے تو دین کی شکل سامنے آئے گی۔ آپ دوبارہ سن لو میری بات، سمجھ آ رہی نا؟ کہ اس کے رسول، ہاں جی، یا اس کے رسول میں آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص کہتا ہے مجھے رسول سے بہت عشق ہے، وہ اتباع کرنے کی بجائے اپنی مرضی کا عشق جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، کہیں جلوس نکل رہے ہیں تو کہیں قوالی ہو رہی ہے تو کہیں جو ہے وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں تو کہیں میلاد ہو رہے ہیں تو کہیں فلانا ہو رہا ہے تو کہیں فلانا ہو رہا ہے، تو یہ دین کا منظر یہی ہے، دین کی شکل یہی ہے، دین کی حیت یہی ہے دین اسلام کی؟ نہیں ہے کہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ اتباع رسول نہیں کر، یہ اپنی مرضی کے انہوں نے راستے ڈھونڈ لی، اپنی مرضی کے طریقے استعمال، اس لیے چونکہ اتباع رسول نہیں اس لیے یہ دین نہیں ہے۔ دین اپنی حیت، اپنی شکل، اپنا سارا کچھ اس وقت کلیئر کرتا ہے، دنیا پہ ثابت کرتا ہے جب لوگ کیا کریں گے، کیا کریں؟ اتباع رسول کریں۔ رسول کو حکم اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کو دے کے بھیجا جاتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس کو عملی نمونے کے طور پر پیش کرے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے رسول کی، آج کل یہ جو اہل قرآن، میرا خیال ہے آپ یہ بول رہی تھی نا ایک اہل قرآن، آپ بات صحیح کر رہی تھی، لیکن آج کل اہل قرآن ایک فرقہ ہے، ایک فتنہ ہے، ایک فرقہ ہے، وہ اہل قرآن ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی حدیث، کسی سنت، کسی اتباع رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے منہ میں خاک۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک ڈاکیہ ہے، اللہ نے بھیجا، یہ خط اللہ کا ہمیں پہنچایا اور چلا گیا، بس اس کا کوئی کام، اور زیادہ سے زیادہ اگر آنر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو بھائی اپنے وقت کے لیے ٹھیک ہے، اپنے وقت کے لیے جو کہتا تھا اس کا اتباع کر لیا جائے، ہمارے لیے اس کا اتباع قطعاً ضروری نہیں ہے۔ تو بولو آج دین کی شکل حیت بگڑ گئی ہے یا صحیح ہے؟ کیوں بگڑی؟ اس کی گہرائی دیکھو، کیوں بگڑی؟ کہ ہم نے اتباع رسول چھوڑ دی۔ تو اس نے دو بڑی گہری باتیں کی، یہ بہت اہم ٹکڑے ہیں، میں بار بار آج بھی اس کو دوبارہ کہ اس نے دو گہری باتیں کی۔ پہلی بات، تم جھوٹے ہو جو تم کہتے ہو یہ رسول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول ہیں، اللہ جانتا ہے ہم رسول ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ رسول نہیں، تم جھوٹے ہو، یہ واقعی رسول ہیں۔ پہلے تو اس نے کیا کر کے آ کے کہہ دیا کہ رسولوں کی تائید کر دی کہ یہ رسول ہے، اور دوسری بات، خالی رسول ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، دین تمہارے اندر نہیں اترے گا، حیت دین سامنے نہیں آئے گی، دین کا نقشہ سامنے نہیں آئے گا جب تک تم صرف انہیں رسول مانتے رہو گے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اتباع کر۔ بات سمجھ آئی؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اتباع کرنا، ان جیسے اعمال کرنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس لیول کے، لیکن ان جیسے، ان کے لیول میں بہت فرق ہے۔ ایک عمل ہے ان جیسا آپ نماز پڑھتے رہے، میں بھی اور آپ بھی نماز پڑھتے، اس لیول کی نہیں سے ہم جیسی تو پڑھتے ہیں نا۔ بات سمجھ آئی نا؟ اتباع سے سمجھ آئی آپ کو بات؟ ٹھیک ہے نا؟ کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اس لیول کا اتباع نہ صحیح، کرنے والے بہت لیول کا بھی کر جاتے ہیں۔ اب جو ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، عمر فاروق کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اتباع کرنا ہے۔ اتباع میں ان کے لیول تک نہ بھی پہنچیں، ان جیسا عمل تو کریں گے نا۔ نماز بالکل ویسی پڑھتے ہیں نا، ہم اس کو چھوڑ دیجئے کہ کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی ہاتھ کھولتا ہے، کوئی ٹانگیں باہر نکالتا ہے، جو کرتا ہے، جو آمین بھی ظاہر کر، ان کو چھوڑ دیجئے۔ بنیادی جو شکل ہے نماز کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک نہیں بگڑی، نہ بگڑ سکتی۔
اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کا ہی حفاظت نہیں لی، محمد کی بھی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے. محمد کے ساتھ بھی جو شرکیہ باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں کرنے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دین کی قدر. اب نماز کی حفاظت کا آپ دیکھیے، تصور کیجئے کیا بات آپ کے ذہن میں آئی ہے کہ نماز کی حفاظت ہے، باوجود ہے کہ رفع یدین کرو، آمین بالجہر کہو، ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو، اونچا سجدہ کرو، نیچا سجدہ کرو، سمٹ کے کرو، فلاں کرو، یہ کرو. ان کو چھوڑ کے کیا چیز ہے جو آپ کہتی ہیں کہ نماز اتباع رسول؟ آج تک نماز میں اتباع رسول ہے. کیا عجیب ہے. جیسے نماز میں 13 فرض ہے، وہ فرض سارے ادا کیے جا رہے ہیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو یہ فرض تو سارے ادا ہو رہے ہیں نا. باقی جو طریقہ ہے، ایک قدم میں آپ کی بات سے آگے جاتا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم میں سے کسی کی یہ جرت نہیں کہ دو کے ایک کی بجائے 2 رکوع کر لیں. کوئی ایک فرقہ اٹھے ہم تو 2 رکوع کریں گے، یہ رکوع میں تو بڑا ثواب ہے. کوئی فرقہ اٹھے کہ ہم جو ایک سجدہ کریں گے یا 3 سجدے کریں گے. کوئی فرقہ اٹھے کہ ہم قوما نہیں کریں، کوئی فرقہ اٹھے کہ ہم جلسہ نہیں کریں. تو کوئی ایسی جرت اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں دی. یہ کس وجہ سے؟ اتباع رسول سے. رسول کو جس نے جیسا کرتے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی، اسی طرح آج تک آپ کسی جگہ کھڑے ہو جائے. خاص طور پہ جو منظر اگر کہ آپ تیسری منزل پہ حرم شریف کی خانہ کعبہ کی تیسری منزل پر ہوں اور نیچے آپ منظر دیکھیں باجماعت نماز کا، تو دل کو پتہ نہیں کون سا حصہ روشن ہو جاتا ہے کہ باوجود اور ایک شخص ہے. اور یہ اتباع رسول کی آج تک ایک امام ہوگا، 5 لاکھ بندے بھی پیچھے ہوں گے تو ان کی نماز آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس حد تک باریکی ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر اس نے اللہ اکبر کہہ کے اگر جھکا نہیں ہے اور آپ پہلے جھک گئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ پہلے جھک گئے، آپ نے سلام پہلے پھیر دیا، آپ کھڑے پہلے ہو گئے، آپ نے کوئی عمل رسول جو ہے نماز کا کوئی عمل امام سے پہلے کر لیا. تو یہ بات مجھے بہت خاص طور پہ مجھے غور کیا میں نے. جب ایک دفعہ میں مدینہ سے مکہ سے مدینہ جا رہی تھی تو راستے میں کہیں سدیش صاحب کا بھی سفر تھا. ظاہر ہے وہ جاتے گاڑی پہ ان کا سفر تھا، راستے میں کہیں نماز کا وقت ہوا ہے، وہ رکے ہیں، ہماری بس بھی وہی رکی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے ہم اپنی کار میں تھے، میرے بھائی کے ساتھ تھے، ہم بھی وہی رکے ہوئے تھے. وہ رکے ہیں، انہوں نے باوضو تھے یا کیا تھا میں نے بہت تو نہیں دیکھا، پہلے تو پہچانا بھی نہیں ظاہر. اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھا ان کو نماز پڑھاتے ہوئے، پیچھے چند لوگ تھے ان کے نماز اس جماعت ہو چکی تھی، انہوں نے نماز پڑھائی ہے. میں نے جو بات دیکھی خاص طور پر میں نے یہ دیکھا کہ یہاں وہ قیام میں ہیں، رکوع کے پہنچنے کے بعد اللہ اکبر کا. میری تو روشن ہو گئے دماغ کہ اگر اللہ اکبر پہلے کہہ کے وہ جھکیں، اللہ اکبر کی آواز سن کے شاید کوئی تیزی سے پہلے جھک جائے. پہلے وہ جھکے ہیں پھر اللہ اکبر کی آواز ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سمجھے اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر وہ کہے اللہ اکبر اور وہ جائے جب تک اس سے پہلے کوئی میرے جیسا تیز جانے والا رکوع میں پہلے پہنچ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا. امام سے تقدیم ہو جائے گی، نہیں امام سے پہلے ہو جائے گا. تو میں حیران ہو گئی اس وقت جب میں نے دیکھا. تو میں نے کہا اللہ یہ انتہا بہت گہری بات ہے جو شاید میرے علاوہ بہت سارے لوگوں نے نہ دیکھی ہو نہ سنی ہو. امام کو تو نہیں دیکھ سکتے ہم، جب آپ جائے حرم میں بھی ہیں تو امام کو تو نہیں دیکھ سکتے، اتنا رش ہوتا ہے، سمجھ آئیے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ عام مسجدوں میں ہم جاتے نہیں، اگر جائیں بھی تو جہاں عورتوں کا پیچھے بنا ہوتا ہے وہاں بھی امام کو تو نہیں دیکھ سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا سدیش صاحب کو نماز پڑھاتے ہوئے کہ وہ جس وقت انہوں نے یہ ختم کیا ہے وہ یہاں جا کے کہا اللہ اکبر، تاکہ اللہ اکبر کے بعد پہنچے گا جو بھی پہنچے گا ان کے عمل کے بعد پہنچے گا. بات اسی طرح وہ پھر سجدے میں بھی کرتے ہوں گے اسی طرح. لیکن میرا جو ہے شرح صدری ہوا. میں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امام سے پہلے اگر کوئی عمل تم کر دو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، یہ احتیاط کی انتہا ہے. کیونکہ وہ تو کھڑے ہیں، جب تک اللہ اوپر نہیں آئے گی انہیں تو نہیں پتہ. تو اللہ اوپر کی آواز کے ساتھ ہی اس نے جھکنا ہے. تو پہلے میں جو سدیش صاحب جھکے ہیں پھر انہوں نے اللہ اوپر کہا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اتباع دوبارہ سن لو کلیئر. آپ نے جو کچھ کہا سچ کا، ایک بات سچ تھی لیکن وہ سطحی باتیں تھیں نارملی جو ہر شخص کو. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اتباع رسول کے بغیر دین کی شکل حیت دین سامنے نہیں آ سکتی. اگر دین کی حیت و شکل سامنے لانی ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ دین اسلام کیا ہے،
کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، تو کیا کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، سیرت میں، کردار میں، اعمال میں، عبادت میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، ہر جگہ ہر چیز پر جو ہے، معاملات میں، تعلقات میں، صلہ رحمیوں میں، ہر جگہ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم اتباع کر گئے، واقعی لیول کی بات چھوڑ دو، کس لیول کا کیا، واقعی اتباع کر گئے تو میری اور آپ کی شخصیت سے اسلام ٹوٹے، اسلام کی حیت ظاہر ہوگی۔ جو اتباع رسول کر گیا اس کی شخصیت سے کیا نظر آئے گا؟ اسلام کا نقشہ، اسلام کی حیت، اسلام کی شکل نظر آئے گی۔ تو یہ بات ہو گئی کہ کیا ہوا کہ اتباع المرسلین، اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 1 انہیں رسول ماننا ہوگا، نمبر 2 ان کا اتباع کرنا۔ ان کا اتباع نہیں کرو گے تو جو مرضی، رسول کو رسول مان لو، اب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں نا۔ اللہ کے رسولوں کو مان لینا، اس میں اتباع تو نہیں ہے، مان لیا اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہہ دیا اور اس میں سچ ہے، اگر آپ نے مان لیا باقی تمام رسول جو اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ جب تک کسی رسول کا جو خاص طور پر آپ کے لیے آیا ہے اس کا اتباع نہیں کریں گے، آپ نقشہ پیش نہیں کر سکتے اپنے دین کا نقشہ ظاہر نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کیا نہ کریں؟ اتباع رسول نہ۔ اور اس سے بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو اہل قرآن کہتے ہیں ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، ارے میری بہنوں کتنی بات میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے حضور سے کہلوایا، قل کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، نہ میرے ساتھ عشق کرو، نہ میرے ساتھ محبت کرو، نہ میرے لیے جو ہے محفل میلاد کی جناؤ، نہ میرے لیے فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو۔ کیوں کہ اتباع سے یہ دین کلیئر، اتباع سے ہی حیت دین واضح ہو۔ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ یہ اسی میں آگے اتباع المرسلین کے حوالے سے یہ آیت آپ کو مل گئی کہ کیا کرو؟ میرا اتباع کرو۔ کون میرا اتباع کرے؟ جسے اللہ سے محبت۔ یحببکم اللہ، عشق کا لفظ نہیں آیا ہوا، رسول سے عشق کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، کیا لفظ آیا؟ قرآن کے الفاظ کو چیلنج نہیں کیا، قرآن کا ایک لا ریب فیہ، ایک بات صحیح ہے۔ تو کیا کہا؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اگر ہم رسول کا اتباع کریں گے تو ہمارے وجود سے کیا نظر آئے گا؟ اسلام کا ڈھانچہ، اسلام کی حیت، اسلام کا نقشہ، سارا کچھ سامنے آئے گا۔ یحببکم اللہ، اگر میرے اور آپ کی شخصیت سے اسلام جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، حیت اسلام واضح ہو جائے، تو اللہ ہم سے کیوں نہیں محبت کرے گا؟ ہم نے تو اس کے اسلام کو عملاً پیش کر دی، اور عملاً کیسے پیش کریں گے؟ ہم خالی قرآن پڑھ کے نہیں، کیسے پیش کریں گے دین کو عملاً؟ ہم کیسے؟ اتباع رسول سے، سمجھ آئیے نا؟ تو کیسے اللہ محبت نہیں کرے گا؟ اتباع رسول سے ہم نے کیا سیکھا کہ کسی کو اگر آج ہماری دنیا میں دیکھ لیجئے گا 5,000 5,000 5 لاکھ کا بھی مجمع بیٹھا ہو، آپ اس میں سے کیسے ثابت کریں گی کہ یہ مسلمان ہے؟ نماز کے لیے نہیں اٹھتے جو، وہ تو پہلے زیرو ہو گئے، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، کب کہتے ہیں مسلمان نہیں؟ نماز کے لیے نہیں اٹھے گئے، لیکن اگر آپ کہیں آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کی ایسی کر دیں گے۔ تو یہ ایک جو وجود ایسی چیز ہوتی ہے میری بیٹیوں، اتباع رسول سے آپ کے وجود کے اندر سے وہ رحمتیں، وہ فضیلتیں، وہ برکتیں باہر آنے لگتی آپ کے وجود کے اندر سے۔ اتباع رسول جو کر رہا ہوگا اس کے وجود کے اندر سے کیا باہر آ رہا ہوگا؟ رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان، اور یہ ساری چیزیں۔ اسی لیے جو اتباع رسول صحیح والے کرتے تھے ان کی سیرت کو دیکھ کر دنیا مسلمان ہو جاتی تھی، بڑے بڑے کٹر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ کس کو دیکھ کر؟ ان کی سیرت، جو اتباع رسول کرتے تھے ان کی سیرت دیکھ کر کیا ہوتا تھا دنیا۔ میں کئی دفعہ بتا چکے ہوں اپنے اس میں باتوں میں، میرے پاس ایک ملازمت تھی کرسچن، دونوں میاں بیوی اعلیٰ درجے کے، آنیسٹ، نہایت محنتی،
نہایت یقین کے ساتھ احترام کرنے والے. ایک بار ان کو بات کہہ دو, انہیں یہ نہیں کہنا کہ کیا ہے ہم کام پہ کام کرتے ہیں ہمارا ٹائم, انہوں نے کر دیں گے. ایک دن میں نے اس کو کہا, سنیے گا, یہ جو تھپڑ تھا میرے منہ پہ پڑا تھا, میں نے اس سے کہا شمیم تو بہت اچھی, تیری عادتیں تیری سیرت بہت ایسے ایمان کے قریب کی ہے کہ دل خوش ہو جائے, تو مسلمان ہو جا. میرا یہ کہنا تھا. اس نے کہا آپ جو میری تعریف کر رہی ہیں اس پہ میں کانٹا لگا دوں, میں بے ایمان ہو جاؤں, ڈس آنیسٹ ہو جاؤں, نافرمان ہو جاؤں. آپ کے مسلمان تو یہی ہیں, جھوٹ بولتے بے ایمانیاں کرتے. جب بھی کرسچن کو ملازم رکھا ہے اس کے کام میں اور مسلمان عورت کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ ہے کہ ہماری وجود سے کیا دین ٹپکتا ہے, ہمارے وجود سے کیا حیت دین ظاہر و حیت کہتے ہیں اس کی شکل و شفاعت کو, کیا ظاہر ہوتی ہے, نہیں ہوتی. کب ہوگی, کب ہوگی؟ آج تو رسول نہیں ہے, کیسے اتباع کریں گے؟ سیرت رسول موجود ہے, سمجھ آئیے نا. سنت رسول, سیرت رسول, حدیث رسول موجود ہیں. اٹھیں آج, ہم آج بھی اٹھیں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے. کیا کرنا ہے ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے؟ بولو, اتباع رسول کرنا. دعویٰ ایمانی زیرو ہو جائے گا. اگر ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں, اتباع رسول سے آ رہی ہیں, اپنی مرضی کی دنیا میں چل رہے ہیں, اپنی نفس کی پیروی اتباع کر رہے ہیں, اپنے جو ہے بنا رکھے سرداران اور وڈیرے ان کا اتباع کر رہے ہیں, اپنے مفادات اور اپنے جو ہے خواہشات کو اپنا بنا رکھا ہے وڈیرا, ان کا اتباع کر رہے ہیں. اپنے جو کیا نام ہے آپ کا, آپ کے عہدے اور آپ کے اختیارات ہیں, آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو کہاں رہ گیا اسلام؟ کہاں رہے گی حیت اسلام؟ کہاں رہے گی دین؟ حیت دین نہیں رہے گی. تو یہ بہت خوبصورت سے بات کی. آتے یہ نہیں کہا کہ مانو, دیکھیے وہ آ کے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ رسولوں کو مانو, یہ رسول ہے. غلط بات ہے کہ صحیح ہے؟ کہہ سکتا تھا, نہیں, اس سے کہلوایا جا سکتا تھا کہ وہ کیا کہتا کہ یہ رسول ہیں, ان کو رسول مانو. ہو گئی نا بات. تب بھی کافی تھا, لیکن کافی نہیں تھا. اس لیے کہ رسول کو رسول مان لینے سے حیت دین سامنے نہیں. جب تک رسول کو نمبر 1 رسول مانو, نمبر 2 اس کا تو بولو بچیو بیٹیو, اس کا اتباع. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنے کا, جیسا وہ کرتا ہے اس کو اتباع کہتے ہیں. نقشے قدم پہ چلنے کو, پیچھے ویسے پیروی کرنے کو. تو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے وجود کے ساتھ اسلام کا کچھ نہ کچھ کلیئر ڈھانچہ پیش کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہمارے پاس کیا ٹیکنیک ہے؟ اتباع رسول. دیکھیں ان کو, بولے دوبارہ بولے کیا کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے ان کے نقشے قدم پہ چلنا, جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے بھیجا ہے, اور ہم بھی ویسے ہی کریں. اور اتباع کی تعریف بتا رہی ہیں. اچھا, تھینک یو, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اتباع کی تعریف یہ ہے کہ جو میرا رسول کرتا گیا, کہتا گیا, سمجھاتا گیا, سمجھتا گیا, عمل کرتا گیا, صلہ رحمی کرتا گیا, وعدہ وفائی کرتا گیا, سچائی کرتا گیا, سچی شہادت دیتا گیا, لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا, جو وہ کرتا گیا, رب کے آگے جھکتا گیا, جو وہ کرتا گیا, رب کے احکامات مانتا گیا. اگر ہم اسی طرح ماننے کی کوشش کریں گے, میں دوبارہ آپ کو یہ بات واضح کروں کہ لیول وہ نہیں ہو سکتا کہ اسی لیول کا ہم جگہ, لیول نہیں ہو سکتا, لیکن وہ طریقہ جب ہم اختیار کر لیں گے تو ہمارے وجود سے بھی کیا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا, یہ مسلمان ہیں. تو یہ اتباع رسول ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ بات کی اس نے, اور یہ کہ وَمَا لِيَ الْعَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کیا ہو گیا مجھے, دماغ خراب ہے میرا. وَمَا لِيَ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے, وَمَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ وَمَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ, کیا ہے, کیسی کتاب ہے یہ, کیسا رسول ہے یہ, سڑکوں میں پھرتا ہے, بازاروں میں پھرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, کیسی کتاب ہے, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, کیسی کتاب ہے, اللہ اکبر, کیسی کتاب, چھوٹی بڑی سب بات اس کے اندر لکھی ہے. تو یہاں وَمَا لِيَ کیا ہو گیا مجھے, پاگل ہوں, دماغ خراب ہے میرا کہ میں کیا کروں. لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي,
کہ میں کیا کروں، اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہر چیز کا ایک بیٹی اصول ہوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ دوسری چیز کسی اصول کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ یاد جو آپ کا محسن ہے، آپ نے شکریہ اسی کا ادا کرنا ہے کہ کسی اور کا؟ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ محسن تو کوئی اور ہے، شکریہ کسی کا ادا ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے؟ جی ہاں غلط ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جو پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے والا اتنا بڑا چیلنج کرتا ہے، الا یعلم من خلق، بے وقوف ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہاری حقیقت نہیں جانتا، وہی تمہاری نفسیات نہیں جانتا، وہی تمہاری ضروریات نہیں جانتا، وہی نہیں جانتا کہ تمہیں کس طرح سے راستے پہ لائے جانے کا طریقہ کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تو ایک منٹ، تو یہ چیلنج اس نے کیا کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا، میرے وجود کا جو ضامن ہے، جس نے مجھے وجود عطا کیا، اس کے بغیر میں کچھ نہیں تھا۔ میرا وجود کس کا مرہون منت ہے؟ اللہ کا۔ تو مجھے کس کے آگے جھکنا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، کس کا شکریہ ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے۔ اور فوری طور پر یہ اس کے اندر 4 5 6 آیات ہے، اس کے اندر پوری بے شمار بڑی بڑی باتوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا۔ 2 باتیں پہلے کر کے آ رہی، مرسلین کی اور اتباع کی کر کے آ رہی ہوں، اس کے بعد یہ بڑی بات کرنا، اگلے کو کہنا، یا تو یہ کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اس کو نہیں مانتے جس سے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اگلی طرف سے تھپڑ آئے گا آپ کو۔ اگر آپ کو تمہارا دماغ خراب ہے جس سے تم اس کو کیوں نہیں مانتے ہو، کس پہ ڈالا؟ یہ بڑا ایک نفسیاتی نقطہ ہوتا ہے، اپنے اوپر ڈالا۔ میں بے وقوف ہوں، میں احمق ہوں، مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اچھا، اب پیدائش کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک اور چیز ہے، کیا ہے؟ اس دنیا میں جو آیا ہے اسے لوٹ کے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک دوسرا فیکٹ ہے، بہت بڑا فیکٹ ہے۔ کیا فیکٹ ہے؟ کہ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، اپنی بات کر کے پھر اگر کہتا کہ میں ہی اس کی طرف لوٹایا جانے والا ہوں، تو باقی تو سرائی کس کے اندر چھوٹے ڈھکے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، کل ختم ہو اسی نے پیچھے جانا ہے، ہم نے تھوڑی جانا ہے۔ لیکن یہاں خالی اپنی بات نہیں کی، جہاں الزام لگانے کی کوشش کی، جہاں نہ سمجھی کی بات کی، وہاں اپنی ذات کرتا وما لی لا اعبد الذی فطرنی۔ لیکن جہاں ایک اور حقیقت کی بات آئی، وہاں کسی ایک نے نہیں جانا، سب نے جانا۔ تو اس لیے وہاں یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی طرف لوٹایا جاؤں گا۔ کیا کہا اس کی زبان سے، کیا کہلوایا؟ ترجعون، میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا، تم بھی سب جو ہے ادھر ہی جاؤ گے۔ تو جدھر جانا ہے اس کی تیاری نہ کرو گے تو تم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ جو احمق شخص ہوگا، آپ یہاں سے جائیں سردیوں اس میں گرمیوں میں مری کے لیے، آگے شمالی علاقہ جات کے لیے، اور اپنے ساتھ گرم کپڑے اور یہ چیزیں آپ نہ رکھ کے جائیں تو پاگل کہا جائے گا آپ کو، کہ تم نے جانا تو وہاں تھا ٹھنڈے علاقے میں، اور تم چلے گئے لون کے کپڑوں میں، پاگل تو تم ہو۔ ہمیں جانا تو اللہ کو منہ دکھانے ہے، اور تیاری کچھ بھی نہیں ہے، سامان میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو اللہ کے ہمیں پیش کرنا ہوگا، تو ہم سے زیادہ پاگل کوئی نہیں۔ الیہ ترجعون، اتنی سچائی اور اتنی گہرائی، سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے۔ آپ کرتے چلے جائیں بیان تو اس کے بیان جو ہے معنی ختم نہیں ہوں گے۔ تو دوسری بات کیا کی، حالانکہ میں آپ کو 2 دفعہ پڑھا چکی ہوں، اب آپ کو اس سے آگے لے کے جا رہی ہوں۔ پچھلی باتیں نہیں کر رہی آپ سے، اس لیے کہ اس کے اندر ہیرے اتنے جواہر پارے اتنے ہیں کہ آپ جو اس کو، تو ترجعون میں کیا کہا گیا، کہ آپ کے اسائنمنٹ کو میں بیان کر رہی ہوں، جو اسائنمنٹ آپ کو دی تھی۔ ترجعون میں کیا کہا گیا کہ اگر کہا جاتا اسے میں جو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا میں کیوں نہ جو ہے عبادت کروں، کیونکہ مجھے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ بہت آسان، صاف ستھرا، تو ہی جانا ہے نا، تیرا کام۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے براہ راست مخاطب کر کے الیہ ترجعون، تم سب نے لوٹ کے جانا ہے، میں نے تو، اور کہیں جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، امریکہ جانا ہو یا کہیں جہاں مرضی جانا ہو، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تیاری اور زاد راہ۔ یاد رکھیے،
بغیر ذات راہ کے بھی آپ سفر پہ جائیں گے. ایون اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیا کرو, بغیر ذات راہ کے مکہ بھی نہ آیا کرو. میرا جو ہے حج کے لیے بھی بغیر ذات راہ کے یہ سوچ کے نہ آیا کرو کہ مانگ لیں گے لوگوں سے اور دن گزر جائیں گے. نہیں پسند کیا, بتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ, ذات راہ لے کر چلا کرو. اور پھر ایک بات آگے کر دی کہ بہترین ذات راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ, جس کو تقویٰ ہوگا وہ کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. تو یہاں وہاں جانے سے بھی منع کر دیا کہ آپ حج کے لیے جاؤ تو ذات راہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ ساز و سامان راستے میں ضروریات کی چیزیں آپ لے کے نکلتے ہیں اسے ذات راہ کہتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو وہاں بھی ذات راہ کے لے کے جاؤ. اور کون سا ایسا عقل مند ہے صرف 2 دن کے لیے خالہ کے گھر رہنے جانا ہے؟ 2 جوڑے تو رکھے گی نا, کوئی اپنا برش بھی رکھے گی, دانتوں کا برش بھی رکھے گی, کوئی اور چیز رکھے گی کہ نہیں رکھے گی؟ رکھے گی نا. خالی چلی جائے گی ایک کپڑوں میں تو کیا ہوگا؟ خود بھی پچھتائے گی اور خالہ بھی کہے گی عقل مند تینوں پتہ ہے میرے گھر تیرے سائز دی کوئی کڑی نہیں ہے گی, میں تینوں کتوں دے وہاں کپڑے بدل, ایڈی سخت بارش آئی تو نہ بھی لیں یہ بارش ہوں تیرے کپڑے بدلنے سے کتوں تک کپڑے دو. آپ کی دنیا کی باتیں کر رہی, آپ کی دنیا کی باتیں کر رہی, کوئی وہ باتیں نہیں کرتی جو سمجھنا آپ کو پتہ ہوگا. تو کیا ہوگا؟ وہ احمق کہلائے گی, پاگل کہلائے گی, دیوانی کہلائے گی. کون؟ جو جہاں گئی بغیر ذات راہ کے. تو اس سے بڑے دیوانے کون ہوں گے؟ ایک تو ذات راہ چاہے 2 دن اسی کپڑے میں میلے ہو گئے, پسینے والے ہو, جیسے تیسے گزار کے واپس آ جائے گی. لیکن جہاں ہم نے جانا ہے نہ وہ چند دن کی بات ہے, نہ چند مہینوں سالوں کی بات ہے, نہ واپسی ہے, نہ ہی واپسی. بولو, ہے ہی نہیں, واپسی ہے ہی نہیں. ممکن تو دور کی بات ہو, ممکن تو کئی لوگ کہتے ہیں ناممکن کو ممکن بنا لیں گے ہم, لیکن ہے ہی نہیں, واپسی کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں. حل الی خروج من سبیل, اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, فاعترفنا بذنوبنا, ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, ہم ہی برے تھے, ہم ہی مشرک تھے, ہم سب کچھ. اس کے بعد حل الی خروج من سبیل, اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو بتاؤ. کیا کہے گا اللہ؟ کوئی راستہ نہیں. تو اتنے عقل مند ہم ہوں گے, خدا کے لیے دل کھول کے بیٹھو, سورہ یاسین پڑھتے ہوئے خدا کے لیے بیٹھو. کیا ہم کتنے عقل مند ہوں گے کہ ہم اس دنیا میں جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا, ہمیشگی کی دنیا ہے, بغیر ذات راہ کے چلے جائیں گے. تو اس سے بڑا احمق کون کہلائے گا؟ اور یہ اسی کے اندر پیغام ہے. دیکھو, اگر تم نے اللہ کو, اسی اللہ کو جس نے تمہیں پیدا کیا, تم نے بھی میری طرح نہ مانا اپنا معبود, اور جب لوٹ کے جاؤ گے تو خالی ہاتھ ہوگے. تو جو خالی ہاتھ ہوگا اس کا انجام آپ خود دیکھ لو. سمجھ آ رہی ہوگی آج کی دنیا میں ہمارا جو معاملہ, سمجھ آ رہی ہو؟ تو یہ کیا کہ الیہ ترجعون, یہ نہیں کہا کہ میں کیوں نہ میں عبادت کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا, کیونکہ مجھے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بات کی شدت اور ہونی, تو شدت ہونی نہیں تھی. سننے والے تو ہی جانا, تیری مرضی, جو مرضی کر. کہا کیا اس نے؟ یہ کہا کہ میں کیوں نہ عبادت کروں. انڈائریکٹ کیا کہا ہے؟ بے وقوف کیوں نہیں عبادت کرتے اس کی. مالیا میں کوئی احمق ہوں, بے وقوف, مجھے کیا ہو گیا؟ انڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہو کہ احمق ہو, کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا. میں تو اس کی کرتا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنے لیے بھی کہا مجھے کیا ہو گیا اگر میں نہ کروں, یعنی میں تو کرتا ہوں. اور ان کے لیے انڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت اور اس کو معبود نہیں مانتے ہو, اور خالی ہاتھ اگلے جہان چلے جاؤ گے, جبکہ تم نے الیہ ترجعون, جانا تو ہے ہی ہے, نہ جانے کا کوئی سوال ہے ہی نہیں. نہ جانے. وہ بڑا اچھا تھا, سرائکی کا ایک بہت اچھا ہے, مجھے بھی ایک دم بھول گئے, بہت خوبصورت ہے. کیا پتا کہ دا وعدہ کی تھا مکمنی, جن سرائکیوں کو سمجھ آ رہی, کیا پتا کہ دا وعدہ کی تھا مکمنی. کس کو سمجھ آئیے؟ ہاں آئیے نا, وعدہ سمجھ آئی نا ہماری موت. کیا پتا کہ دا وعدہ کی تھا مکمنی, دن کنا روک ونجن ساتھ چلتا ساتھ سوک ونجن. کیا پتا کہ دا وعدہ کی تھا مکمنی. بڑی بات ہے, کسی کو نہیں پتا کس وقت, کس لمحے, کس جگہ. کتنا ہے ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ, کتنے سانس میں لے سکتی ہوں اور کتنے نہیں لوں. دھڑکنا روک ونجن چلتا ساسک ونجے. یہ ساسکنا سرائے کی مثال کا بند ہونا ساسکنا کہتے. کسی خوف میں آتے میرا تھا ساسک گیا,
سمجھ آئے نا, سا کو سکنا کہتے ہیں. تو دھڑکنا روک ونجن چلتا سا سک ونجے, کیا پتا کیندا وادا کتنا موک ونجے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ وہ بات ہے. تو تم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, اور جانا ہی جانا ہے, جانا ہی جانا ہے. الہی ترجعون, جانا ہی جانا ہے. تو تمہیں پاس کوئی بچت نہیں, کوئی کیا کہتے ہیں, کوئی آرٹ کی نہیں, اچھا سے لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو یہ تمہارے پاس کوئی ایسی چانس نہیں ہے کہ تم اللہ کے پاس نہ جاؤ, لوٹائے نہ جاؤ. تو لوٹائے جانا ہے تو احمق کون ہوگا جو خالی ہاتھ چلا جائے گا. دنیا کی ساری دنیا میں مطمئن ہو کے مدغم ہو کے یہاں سے, ویسے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا سب خالی ہاتھ جاتے ہیں, چاہے 10 کروڑوں کا مالک ہو, چاہے 100 مربع زمین ہو, تو چاہے ہر شہر میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک جو ہے وہ لگی ہوئی ہو, فیکٹری لگی ہو, خالی ہاتھ جاتا ہے. اور خالی ہاتھ وہ نہیں جائے گا جو اپنے رب کے سچے دل سے اطاعت کر کے, رسولوں کی پیروی کر کے, اپنے وجود سے دین کا مظاہرہ کرتا ہوگا, اپنے وجود سے دین کو ثابت کرتا ہوگا. وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا, اس لیے کہ اس کا وہاں بہت کچھ جمع ہو چکا. مقدمت آگے جمع ہے. ایک بہت خوبصورت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, یاد آ گیا مجھے. بہت خوبصورت چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے واز کیا کرتے تھے, پہاڑی کا واز بھی ان کا بہت مشہور ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, دنیا کا مال دنیا میں جمع مت کرو, چوری ہو جائے گا, ڈاکہ پڑ جائے گا, کیڑا کھا جائے. مال دنیا کا دنیا میں مال جمع نہ کرو. دنیا میں تو دنیا کا مال ہی جمع ہونا ہے, تو دنیا میں مال جمع نہ کرو. کیا ہوگا کہ ڈاکہ پڑ جائے گا, چوری ہو جائے گا, کیڑا کھا جائے گا, برباد ہو جائے. اس مال کو آسمان پہ جمع کرو, نہ کیڑا کھائے گا, نہ ڈاکہ پڑے گا, نہ چوری ہوگی. اور ایک بہت خوبصورت بات جو دل کو لگتی ہے, آپ غور سے سنیے گا میری بات کو, سنو لوگوں. انہوں نے کہا جہاں تمہارا مال ہوتا ہے تمہارا دل وہیں ہوتا ہے. پکی بات ہے, دلوں میں بٹھاؤ اس بات کو. مال یہاں جوڑیں گے تو یہاں سے جانا آسان نہیں ہوگا, کھینچ کے نکالی جائے گی روح. اور نازعات غرقن, اندر داخل ہو کے کھینچ کے روح کہ نہیں میرا تو سب مال و دولت, میرا تو سب کچھ یہاں ہے, کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں, میبا جانا تو ہے, چاہے تیری روح کو کھینچ کے نکالا جائے. لیکن یہ ہے کہ جہاں جس جگہ جس کا مال ہوتا ہے, غور سے سنو, جس جگہ جس کا مال ہوتا ہے اس کا دل وہی ہوتا ہے. تو اگر دنیا میں ہی رہنا ہے تو دنیا کے مال سے دنیا کا مال جمع کرو, دنیا میں جمع کرو, دل یہیں ٹک جائے گا. آگے جانے کے لیے پھر جہنم کے جو فرشتے ہیں اور یہ روح نکالنے والے کھینچ کے نکالیں گے. اور اگر مال تمہارا وہاں جمع ہے آخرت میں, تو کتنی تیزی سے روح نکلے گی کہ وہاں جا رہا ہوں جہاں میری کل کائنات ہے, جہاں میرا کل مال ہے. بات سمجھ رہی ہے نا آپ کے نہیں سمجھ؟ تو یہ الہی ترجعون کے اندر بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا. کاش ہم سمجھ جائیں کہ پہلے اپنا نام لیا, اپنے اوپر کر کے بات کی, کہا تم پاگل ہو, تمہیں کیا ہو گیا, اللہ کو نہیں, جو جس نے تمہیں پیدا کیا اس کو نہیں پوچھتا, وہ بات اچھی نہ رہتی. پہلے کہا مجھے کیا ہو گیا, یعنی ہر عقل مند شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتا. یہ ہر شخص مجھے کیا ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم فکر نہ کرو, تم چاہے اس رب کی عبادت کرو نہ کرو, معبود مانو نہ مانو, تمہیں ایک دن یہاں سے اس کی طرف ہر صورت لوٹ کر جانا ہے. ذات راہ کے بغیر چلے گئے تو بھی قرآن نے کھول کھول کے انجام بتا دیا ہے, اور ذات راہ سمیت گئے تو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ مقامات کی جو ہے وہ نشاندہی کر دی. اب اس کے بعد یہ دیکھیے ایک اور بہت بڑے شرک کا مداوع کیا ہے اس آیت میں, اتخذ من دونہ آلہۃ, کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں. شرک کا بہت بڑا ابطال, شرک کی بہت بڑی نفی اس بات میں ہے کہ اتخذ, احمقو بولو مجھے اللہ کو چھوڑ کے جس نے مجھے پیدا کیا, کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا آلیہ بنا لوں. اور اس کا ثبوت دے رہا ہے اور اس کی دلیل دے رہا ہے. میری بات یاد رکھیے گا کہ کیا کہتا ہے کہ اتخذ من دونہ آلہۃ, کیا میں, دونہ ہی کون ہے, اللہ کو چھوڑ کر, ہی کون ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں.
بے وقوف ہو. ان یردن الرحمن بضر، تفصیل سے تمہیں اور مجھے بتا رہے ہیں، شرک کا ابطال کر رہے، شرک کا توڑ کر رہے کہ اگر میں کسی اور کو پوجا کرنے لگ جاؤں اور میرا رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ذرا بولو ان معبودوں میں سے جو اللہ کے علاوہ ہے کس کے پاس یہ کتنا کون ہے لاڈلا اللہ کا جو سفارش کر کے مجھے چھڑائے گا، یا کس کے پاس اتنی طاقت ہے اللہ کے مقابلے میں تو مجھے اللہ سے چھین کے نکال کے لے جائے. ان کے زون بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہے؟ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کوئی میرے کام نہیں آئے گی کسی کی سفارش. کیوں؟ بہت دفعہ تفصیل سے بتایا تھا کہ سفارش کیا ہے. آپ جس کو جانتے ہیں صرف اسی کی سفارش کر سکتے ہیں، یہ ایک کنفرم بات. آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے پاس آؤں کہ فلاں جگہ میں نے جاب کرنی ہے، چل کے میری سفارش کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گی میری بہنوں؟ نہ میں آپ کو جانوں، نہ پہچانوں، نہ آپ کی سیرت، نہ آپ کا کردار، نہ آپ کا انداز، نہ آپ کا علم، نہ آپ کی ڈگری، کچھ بھی نہ جانوں، میں کیسے سفارش کروں گا؟ دنیا میں آخرت میں کون ایسا ہوگا جو کہے گا اللہ تجھ سے زیادہ مجھے اس کا پتہ ہے؟ دنیا میں بھی میڈم کسی کو نہیں پتا ہوتا. لیکن وہاں کون ہوگا جو سفارش کرے گا؟ اللہ جو تو نے فیصلہ اس کے لیے جہنم کا کیا نا، تجھے نہیں پتا، تو نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں، یہ جنت کا مستحق ہے. ہوگا کوئی ایسا؟ اللہ سے زیادہ علم کسی کے پاس ہوگا؟ ہم تو ساری عمر اپنے خامد کے ساتھ، اپنی بیٹی بیٹے کے ساتھ زندگی گزار لے، ماں کے ساتھ، اور ہمیں 40 سال بعد پتہ نہیں چلتا اندر سے ہو گیا تھا اور کیسا تھا. جتنا مرضی آپ دعویٰ کر لیں آپ نہیں پہچان سکتے بے شمار. اور اسی لیے جو لوگ بہت جاتے ہیں، ایسے مذاق میں آپ کو بات کریں، جو لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے کہتے ہیں 8-10 دفعہ ویسوں پیر نہ کر ویسوں دیکھ سو تو پھر سمجھ آ سکتے کر سو، سمجھ نہیں آ سکتا. 50 دفعہ چلے جاؤ کس گھر میں، وہ آپ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گی، نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹی کو یا اس کو بیٹے کو پیش کریں گی، آپ کے سامنے چیزیں وزیں رکھیں گی، میٹھی میٹھی باتیں کریں گی، آپ کا دل مول لیں گی. آپ کو نہیں پتہ چلنے دیا جائے گا کہ راہ جدو پے گا تو پھر جدو واہ پے گا تو پھر پتہ پھر چیخیں نکلیں گے چیخیں نکلیں گے. یہ بیچ میں کچھ ہنسانے کے لیے بھی ہونا چاہیے. اچھا جی، اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس نے اب شرک کا ابطال کیا. ابطال کہتے ہیں باطل کر، ختم کر. شرک کا کیا کیا ہے؟ شرک کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا ہے کہ ہم کو تم سوچو تو صحیح کہ میں اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی کو الہ مان لوں، عبادت کرنے لگوں، تو میں آج کل عبادت کا لفظ بول رہی ہوں لیکن میرا عبادت کا لفظی مطلب مت بھولیے گا. کیا کہتی ہوں میں؟ عبادت کس کو کہتی ہوں میں؟ بولو. غلامی کو کہتی ہوں. تو یہ کہا ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کر لے رحمان بضر، میرے ساتھ کسی ضرر کا، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں کام آئے گی ان کی سفارش میرے لیے اللہ کے ہاں. کیا چیز بتائی جا رہی؟ شرک کا راستہ بتایا جا رہا ہے، شرک کو کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے. کتنی خوبصورت لفظ، ٹوٹل 5 6 یا 7 آیات ہیں، اور اس کے اندر پورے کا پورا نقشہ جو ہے حقیقی دین کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا ہے، حقیقی جو ہے آپ کی اس کا. تو یہ کہ اگر میرے لیے رب کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا ہوگا؟ لا یغنی عنی، میرے کوئی کام نہیں آئے گی شفاعتہم، ان کی سفارش. سفارش کے لیے میں آپ کو بتایا کہ سفارش کے لیے جس کی آپ سفارش کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم اس شخص سے زیادہ ہونا چاہیے جس کے پاس آپ سفارش کرنے جائیں. ورنہ اگلا کہے گا چھوڑو جی تسی گلاں کر دو، مینوں پوچھو، مینوں پتہ ہے کس قسم کا بندہ ہے. ایک شخص کو نکال دیا، جنرل بات کر نکال دیا گیا. اب ایک بندہ گیا کہ آپ نے اس کو نکال دیا، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو فلاں یہ زیادہ جانتا نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے سفارش کے لیے بہت کچھ کہہ رہا ہے. اگلا کی کہے گا چھاڑ دو جی، میں نے 6 سال اس کے ساتھ کاٹے، مجھے پتہ یہ کیا ہے، میں جانتا ہوں میں جو نکالا صحیح نکالا ہے، آپ کو نہیں پتہ. میں تو اس کے ساتھ میرا تو کیا کہتے ہیں 4 سال واہ پیارا ہے، میں کیسے اس کو. تو جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ تھوڑے علم والے کو کیا کرے گا؟ کاٹ دے گا، ہٹا دے. تو کیا ہوگا؟ یہ جو آلے ہیں اللہ کے علاوہ ان کا علم اللہ سے زیادہ ہوگا؟ نہیں. تو کہا صاحب کہہ رہے لا تغنی عنی شفاعت، قطعاً میرے کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گی ان کی سوا شیام. بہت چھوٹی ترین بات، کچھ
کچھ بھی کام نہیں آئے گی. ولا ينقذون, اور نہ یہ مجھے چھڑا سکیں گے. وہ چھڑاتا کون ہے؟ جس کے پاس پکڑنے والے سے زیادہ طاقت ہو. آ رہی سمجھ؟ جس کے پاس پکڑنے والے سے زیادہ طاقت ہوگی وہی چھڑا سکے گا نا. اب کوئی پکڑا ہوا کسی بڑے پہلوان نے اور چھڑانے والا چلا گیا یہاں سے, جو سب سے کمزور بندہ اس کا نام لے دو, نہیں چھڑا سکتے. تو اس کا مطلب کیا کہ رب کی قوت, رب کے ساتھ, رب کے سامنے, رب سے, رب کی گرفت سے, رب کی پکڑ سے کائنات کی کوئی چیز, کوئی ہستی, کوئی چیز جو ہے اس کو چھڑا نہیں سکتی. چاہے رسول ہوں, بسے باشد کوئی ہوں, ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کی مرضی اور اجازت کے بغیر وہ بھی کسی کو نہیں چھڑا سکیں گے. ہاں رب اجازت دے گا, کہو پیارے محمد کیا کہتے ہو, کرو سفارش, تو پھر اللہ ان کی سنے گا. بغیر من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, من ذا الذی, کون ہے من ذا الذی, کیا کرے, یشفع عندہ, من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو سفارش کرے اس کے الا باذنہ, اس کی اجازت کے بغیر. تو چھڑاتا کون ہے؟ جو پکڑنے والے سے زیادہ طاقتور ہوگا. اب گرفت کس کی ہے وہاں پہ؟ اللہ کی. اللہ نے پکڑا ہوا. پھر کون ہوگا چاہو بتاؤ. کسی ولی کا نام میں نہیں لیتی کیونکہ میں اس چیز کو, انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ پھر عید ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چھڑا لوں, ہاں جی, لوگوں ہاں نے جی, بنایا ہوا ہے نا کہ محمدی ہے تو میں چھڑا لوں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد آگے چل, انی لفی ضلال مبین, پھر اپنے اوپر بات لے آیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر بات کو نہایت, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اللہ کی طرف دعوت دینی ہے, اللہ کا راستہ دکھانا ہے, تو 2-3 طریقے کرنے پڑیں گے. عوام ہیں تو ان کو اچھی اچھی واعظ اور نصیحتیں اور اچھے اچھے واقعے اور اچھے بتاؤ, وہ اس سے سمجھ جائیں گے. اور جو عقل مند ہیں حکمت کی بات کے بغیر, دلیل کے بعد تمہاری بات نہیں مانیں گے, ان کا دھیان کرو. اور اگر جو اڑے ہوئے ہیں, اکڑے ہوئے ہیں, وہ تکبر میں ہیں, جو مان نہیں دے رہے, ان کے ساتھ اگر مباحثہ اور بحث کرنی پڑے ایسے کرو گے بہت آسان طریقے سے. اور اگر بات بگڑتی لگے قل سلام علیکم, تو کہہ دینا سلام علیکم. تو یہ کہا کہ انی, اگر ایسا ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچانا چاہا اور میں ان کی عبادت کر رہا تھا اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی, یہ مجھے چھڑا نہ سکے, تو کیا ہوگا, میں تو مکمل طور پر گمراہ ہو جاؤں گا. اور گمراہ کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ کا عذاب. جو گمراہ ہو جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا بیٹیوں؟ ہمیشہ کا عذاب. انی آمنت بربکم فاسمعون. اور آگے اب چلا گیا ٹائم تو بہت, نہیں لاہ بھائی نہیں نہیں. اوکے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.